بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے آج کا ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ؟ خیریت؟ کاشی نے کافی لبوں سے لگاتے ایک ترچھی نظر سے اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا، جو صبح سے ہی لب بینچے ہر کسی پر برس رہا تھا۔ وہ بری طرح ہر چھوٹی بات پر سب کو ڈانٹ رہا تھا، اور ایک بار کاشی کی بھی شامت آ چکی تھی۔ تم نے اپنا کام کر دیا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرتے پھر سے لب بینچے تھے، دماغ جیسے پھٹنے والا ہوا پڑا تھا۔ اس کا دل وہ اس کے اختیار سے باہر چلا گیا تھا۔ اسیر عالم کے دل نے اسے دغا دیا تھا، ایک خوبصورت دغا۔ کس بارے میں ہیڈ؟ سامنے سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے کاشی نے ایک کھوجتی نظر اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد مسکراہٹ روکتے پوچھا۔ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ وہ مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہ رک گیا تھا۔ کسی لڑکی کے بارے میں پوچھنا اسیر عالم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ کبھی کسی لڑکی کے بارے میں اتنی بے چینی سے پوچھے گا۔ وہ لڑکی جسے تم کل چھوڑ کر آئے۔ اس نے کافی کا کپ بے ساختہ لبوں سے لگا لیا تھا، نظریں سڑک کے پار بنے لٹل وکٹریز کیفے پر تھی، جو اس کے اتنے سال کی سوئنگ کا نتیجہ تھا۔ وہ کیفے اس کا تھا۔ کیا کہا؟ سیونگ کا نتیجہ تھا۔ کیا کہا معزز آفیسر اسیر عالم آپ نے؟ لڑکی کہا نا، پلیز ایک بار واپس پوچھنا۔ کافی کا کپ گاڑی پر رکھتے کاشی گرم کوٹ درست کرتا، جوش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اس کے سامنے آتا، اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ بس میری رسپانسبلٹی تھی۔ وہ صحیح جگہ پر ہو یہی جاننے کے لیے پوچھا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے تیز نظر اس سے دیکھا، جس پر کاشی نے ابرو اچکایا تھا۔ اتنے ذمہ دار لڑکیوں کے معاملے میں پہلے تو کبھی نہیں ہوئے آپ، یا پھر؟ کاشی نچلے لب دانتوں تلے دبائے اسے چمکتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ مان جاؤ اسیر عالم کسی لڑکی کو چاہنے لگا ہے، وہ بے چین رہنے لگا ہے کسی لڑکی کی وجہ سے۔ گاڑی میں بیٹھتے کاشی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس بار سنجیدہ چہرے سے کہا، لیکن آنکھوں میں صاف شرارت تھی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سڑک پر ڈالی تھی۔ کاشی نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ رات صحیح سے سو نہیں پایا تھا۔ اگر اس کے ساتھ پھر سے وہی سب ہو گیا، یا پھر اسے کوئی اور لے گیا، زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ کاشی کی چلتی زبان ایک دم رکی تھی۔ اس نے شدید غصے میں بریک لگاتے کاشی کے گلے کو گرفت میں لیتے اس پر دباؤ ڈالا تھا کہ اسے ایک دم سے اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ اسیر عالم نے خوف سے محسوس ہوا، اس کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ میں گلے پر گرفت سخت ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے دانتوں پر دانت جماتے اس کے گلے کو آہستہ سے چھوڑ دیا تھا، کاشی گہرا سانس بھرتا، اپنی آنکھوں سے نکلے آنسو پونچھتا اسے دیکھنے لگا تھا۔ اسیر عالم تمہیں محبت نہیں ہونی چاہیے تھی، تمہاری محبت بس نقصان دے گی، تمہارا جنون بس خوفزدہ کرے گا۔ گاڑی سے باہر نکلتے اس نے پلٹ کر اس کے تنے چہرے کو دیکھا تھا، جو گہرے گہرے سانس بھرتا، غصہ کم کرنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر اس کے تنے نقوش مزید تن گئے تھے، آنکھوں سے آگ سی نکلی۔ تم اسے پالو یا پھر تم اسے کھو دو، چوائس از یورز، لیکن ہاں، تم حد سے بے حد مت ہونا، وہ خسارہ دونوں طرف آئے گا۔ کاشی نے کوٹ درست کرتے بگڑے لہجے میں کہا۔ اسیر عالم نے قہر بھری نظر سے اسے دیکھا، وہ کندھا اچکا گیا۔ اسے فاؤنڈیشن کے سامنے چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا اب تم زیادہ دن اس خول میں رہ سکتے ہو، اپنی حالت دیکھو، تم سکون سے سو نہیں پائے ایک لڑکی کی وجہ سے تو۔ مجھے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں، یہ سب کہنا چھوڑ دو اب۔ کاشی نے گلے پر ہاتھ پھیرتے کہا کہ اسے ابھی بھی پھندا سا گلے میں اٹکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسیر عالم نے گاڑی سٹارٹ کی، جس پر وہ دھیرے سے ہنس دیا، کندھا اچکا گیا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی، جبڑے بینچے وہ اس برف کی شہزادی کو سوچ رہا تھا۔ وہ معصوم تھی، بے حد معصوم۔ کیا کوئی خود کو روک سکتا تھا کہ وہ اسے نہ چاہے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ لڑکی ذات میرے لیے ضروری نہیں۔ موڑ کاٹتے اس نے سخت لہجے میں خود کو باور کروایا تھا، جب کہ گاڑی لا فاؤنڈیشن کے راستے پر جا رہی تھی۔ وہ راستہ بدل رہا تھا کہ وہ منزل پر نہ پہنچے، لیکن وہ راستہ وہی چن رہا تھا جو سیدھا منزل کو جاتا تھا۔ اپنی زندگی کے بھیانک حادثے کے بعد وہ اپنے سائے پر بھی یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ کیسے کسی لڑکی کے لیے رات بھر جاگ سکتا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ میں تیزی آئی تھی، شاید سینے میں خاموشی سے بیٹھے دل نے شرارت کی تھی۔ نقاہت سے اس نے آنکھیں بند کرتے واپسی کھولی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں اپنی ہی سوچوں سے سکڑ کر پھیل رہی تھیں۔ اس کی ماں بیمار تھی اور بہن پڑھ رہی تھی، سب کے اخراجات وہ کیسے اٹھائے؟ اوپر سے اس کی پڑھائی، وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسی بہت سی ضروریات تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سوچوں کا تسلسل دروازے کی کلک پر ٹوٹا تھا۔ اس نے تکیے کا سہارا لیتے ذرا سا اوپر اٹھتے دروازے پر نظر ٹکائی تھی۔ یقیناً سمرین ہوگی۔ اسے ہاسپٹل میں آج تیسرا دن تھا اور سمرین نے اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا تھا، حتیٰ کہ یہ ہاسپٹل بہت مہنگا تھا۔ سرپرائز! اس کی آنکھیں آواز
اس کی تیز آواز پر یمن وحید کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، جس نے لال گلابوں کا بکے چہرے کے سامنے سے ایک دم ہٹاتے چہکتی تیز مسکراتی آواز میں کہا تھا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ ببل گم چباتے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہوئی تھی، لبوں پر بائیں طرف سائڈ اسمائل، ایسا لگتا تھا یہ ادا بنی ہی اس شخص کے لیے ہے۔ اسے دیکھتے یمن وحید کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ اس نے تیکھی نظروں سے جاذب کمال کو دیکھا۔ اور تم مجھے بھولی ہی کب ہوگی؟ اس نے گلاب کی پتی ہاتھ میں لیتے اسے مسل ڈالا تھا، لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یمن وحید نے حلق تر کیا، وہ عجیب پاگل محسوس ہو رہا تھا اس وقت۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اسے پیچھے مڑتے کمرے کا ناب گھماتے دیکھ اس کے نقاہت زدہ چہرے پر ایک پل کو خوف کے سائے لہرائے تھے، جبکہ مقابل نے ہاتھ ناپ پر رکھتے گردن پیچھے موڑ کر اسے سر تاپیر دیکھا۔ اس نے دائیں ایبرو جھکایا، پھر واپس سیدھا ہوا۔ بلیک شرٹ پر بلو پینٹ پہنے، بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اوپر لانگ بلیک کوٹ جس کے آستین کہنیوں سے ذرا نیچے تک فولڈ ہوئے تھے۔ یمن وحید نے اسے دیکھتے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ جاذب کمال نے قدم اٹھایا، کمرے کی ہولناک خاموشی میں اس کے اٹھائے گئے ایک قدم کی آواز یمن وحید کے دل میں کسی خوف کی ہتھوڑی کی مانند برسی تھی۔ اس کے ایک قدم کے ساتھ یمن وحید کا دل بھی تیز رفتار سے دھڑکا۔ خاموش کمرہ، دو جسموں کی حرارت۔ وہ اس کی کالی آنکھوں میں خوف دیکھتے دانتوں پر دانت جما گیا۔ سمجھ سے پرے تھا کہ وہ غصے میں تھا یا پھر اس کا لہجہ کس قسم کا تھا۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا، یمن نے مضبوطی سے بیٹ کو گرفت میں لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی، آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے ایسے میں؟ وہ ببل گم چباتے قدم اٹھاتا، اس کے بیٹ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے آنکھ دبا کر بولا تھا۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے لائٹر نکالا تھا۔ یمن نے ناسمجھی و خوف سے اسے دیکھا۔ جس نے لائٹر جلاتے اس کے شعلے کو دیکھتے ایک نظر بیٹ پر موجود اسے دیکھا۔ پتہ ہے مجھ میں ایک برائی ہے۔ اس نے جلتے لائٹر کو پلٹتے ساتھ گردن ٹیڑھی کرتے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا، پھر دھیرے سے ہنسا، ایک سرد سی ہنسی۔ میں سنکی ٹائپ بندہ کا بندہ ہوں، الحمدللہ۔ بہت ضدی، جو چیز میرے مطابق نہ ڈھلے میں اسے برباد کر دیتا ہوں، جلا دیتا ہوں۔ اس نے لائٹر کو گلابوں کے پاس کیا جس نے ایک تیز آگ ان سے نکلی تھی۔ یمن وحید نے بے ساختہ منہ پر دونوں ہاتھ جمائے کہ وہ گلاب کے پھول اب جل رہے تھے۔ جاذب کمال نے وہ جلتے پھول ہاتھ سے چھوڑے تو وہ فرش پر گرے تھے، ان سے پیٹرول کے قطرے باہر پھسلے۔ وہ یکدم اس کے قریب جھکا، دونوں ہاتھ اس کے تکیے کے دائیں بائیں رکھے تھے۔ یمن وحید کی گرفت اپنے لبوں پر سخت ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اس سنکی انسان کی آنکھوں میں وحشت زدہ سی آگ تھی۔ اسے مار دیتا ہوں۔ اس نے گردن موڑتے گلابوں کو راکھ ہوتے دیکھا، اپنا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ یمن نے جلتے گلاب دیکھے، پھر اسے۔ تم خود غرض خونی کہیں کے، دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے میری زندگی سے؟ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ پھسلا۔ جاذب کمال نے لب دبائے، وہ چھت کو دیکھتے کہہ لگا اٹھا، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سنکی تھا، کیونکہ اس کی حرکتیں بالکل سنکی لوگوں جیسی تھیں۔ خود غرض ہونا خود کی ہی سوچتا ہوں۔ وہ ایک دم پھر سے سیدھا ہوا تھا۔ یمن کا رکا سانس بحال ہوا تھا جب وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ میرے پاس تمہارے لیے اور بھی بہت سے سرپرائز ہیں۔ اس کے لفظوں میں جو تپش تھی وہ اس سے اتنے قدموں کے فاصلے پر لیٹی یمن وحید بخوبی ان لفظوں کی آگ محسوس کر سکتی تھی۔ لیٹس سی، وہ ہلکا مسکرایا۔ یمن نے نفرت سے اسے دیکھا جو اب دروازہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا، جہاں پر سمرین اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ یمن سمرین کے لبوں سے دھیرے سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی جب باسل احمد نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ سمرین نے بے بسی سے بھائی کو دیکھا، پھر یمن وحید کو، جسے پل نہیں لگا تھا اس کا گھٹیا سرپرائز سمجھنے میں۔ مس، آپ کی والدہ اور بہن ہمارے گھر نہیں ہے، مزید برآں آپ کو اس ہاسپٹل کا بل خود پے کرنا ہے۔ باسل احمد نے ایک نظر جاذب کمال کو دیکھا جو پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے ببل گم چبا رہا تھا، ساتھ سر کو بھی نفی میں ہلاتے جیسے وہ سب کچھ انجوائے کر رہا تھا۔ یمن نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، بھائی آپ نے کہا تھا آپ کم از کم اتنا کریں گے۔ سمرین نے اپنے بھائی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے تند لہجے میں کہا، ساتھ ایک غصے بھری نظر جاذب کمال پر ڈالی جو اسے دیکھتے آئیبرو اچکا گیا۔ شٹ اپ سمرین، جاؤ باہر جاؤ۔ باسل احمد نے سخت نظر سے سمرین کو دیکھا جو آنسو پوंچھتے پیر پٹکتے باہر چلی گئی تھی۔ مس، بہتر ہے آپ اپنے ایشو سالو کر لیں۔ باسل احمد نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ پر گرفت سخت کی اور ایک نظر جاذب کمال کو دیکھا۔ وہ پلٹا جب جاذب کمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر یمن وحید کو دیکھا جو ابھی بھی حیرت سے کنگ چہرے لیے بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر شام کے گہرے سایوں میں اس کی فیملی بے گھر تھی۔ ایک بار پھر وجہ وہ خود غرض انسان تھا۔ مجھے ایک شکار پر 2 شکاری پسند نہیں، وہ میرا شکار ہے۔ اس نے باسل احمد کی ٹائی کی نوٹ کستے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے کہا کہ باسل احمد کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔
اس نے لب بینچے اس بات میں سر ہلایا، میری نظروں میں مت آنا، محفوظ رہو گے۔ لبوں پر سائڈ اسمائل کھینچتے اس نے سرد لہجے میں کہا، ساتھ باسل احمد کے کندھوں سے نادیدہ گرد جاڑی۔ وہ پھر سے اس بات میں سر ہلاتے باہر نکل گیا۔ جازب کمال نے اسے دیکھا جو اسے ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ معافی یا انا چوائس از یور۔ گردن ہلکی سی ٹیڑھی کرتے اس نے ہاتھوں کو کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ وہ پلٹا، وہ سٹی کی دھن بجاتے باہر کی جانب جا رہا تھا۔ اس کی چال میں سرکشی تھی، سر ہلاتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ یمن وہی تیزی سے بیڈ سے اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو تھے۔ وہ جتنا مرضی خود کو مضبوط کر لیتی لیکن وہ آخر میں اپنی فیملی پر ٹوٹ جاتی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ باہر نکلی تھی۔ اس شاندار ہاسپٹل کا بل ادا کرنا وہ کیسے کرے گی؟ وہ جان بوجھ کر اسے اتنے مہنگے ہاسپٹل لایا تھا، اوپر سے رحمت اور اس کی ماں بھی نہ جانے کہاں ہوگی۔ کوریڈور سے گزرتے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سردیوں کی بارش کو دیکھتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ شام بھی یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے رات ہو۔ اس نے بے بسی سے لب کاٹے، دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ قریب بینچ پر بیٹھی شدت سے رو دی تھی۔ کیا وہ خود غرض انسان پتھر دل تھا؟ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ صرف ایک معافی کی وجہ سے؟ یا شاید اب بات اس نواب کی انا پر آن پہنچی تھی۔ اب ڈسچارج ہو گئی ہیں، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ قریب آتی نرس نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے کہا۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو جھکے سر سے ہی صاف کیا تھا۔ وہ یمن وحید تھی اور خدا کے سوا کسی اور کو اپنی بے بسی دکھانا اس کے نزدیک گناہ تھا۔ وہ بل، وہ لب تر کرتے بولی۔ ایک نظر نرس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بل تو پے کر دیا ہے اور یہ میڈیسن ہے آپ کی۔ نرس مسکرا کر بولی تھی۔ میڈیسن کا شاپر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے حیرت سے اس کے ہاتھوں سے میڈیسن لی تھی۔ کس نے؟ حیرت زدہ الفاظ اسے سمجھ نہیں آیا۔ بل کس نے پے کیا تھا؟ دماغ یکدم اس خود غرض انسان کے گرد اٹکا تو اس نے ایک سخت لقب دماغ کو ایسا سوچنے پر دے ڈالا، کوئی باسل احمد نام کے آدمی نے۔ نرس مسکرا کر کہتی چلی گئی تھی۔ امن نے حیرت سے ہاتھ میں پکڑی میڈیسن کو دیکھا۔ باسل احمد! وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ کوریڈور میں چلنے لگی۔ وہ شخص تو سر جھکائے خود جیسے جازب کمال کی حکومت کے نیچے دبا ہوا تھا، پھر اس نے اتنا رسک اٹھا کر اس کی مدد کیوں کی؟ حتیٰ کہ امن وحید اچھے سے جانتی تھی وہ خود غرض انسان اپنے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات تک برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ اس کے لبوں پر نامحسوس سی ہلکی مسکراہٹ ابھری، بہت ہلکی سی۔ وہ ہاسپٹل کے باہر آتی تیز برستی بارش کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر ماں اور بہن کا خیال آتے ہی چہرے پر پریشانی کے آثار واضح ہوئے تھے۔ ہلکے مہندی رنگ کی لہنگا کرتی میں پھولوں کا زیور اور دوپٹے سر پر ٹکائے وہ لڑکی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ واقعی اس ڈریس میں ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ کل اس کے بابا نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی تھی، اسے سمجھایا تھا، بالکل کسی دوست کی طرح۔ وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، تمیز سے رہا کرو اس کے ساتھ۔ انہوں نے اسے ساتھ بٹھاتے گھورا تھا، جس پر ہیر نے نظریں اٹھا کر انہیں مسکین سی شکل بنا کر دیکھا۔ بابا، وہ بار بار مجھ سے شادی سے منع کرتے ہیں، پھر کیوں کروا رہے ہیں آپ سب؟ وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن اس کے لہجے میں ایک ادا سی جھلکی تھی۔ زویار صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم اسے پسند کرتی ہو نا؟ ہنستے ہوئے وہ آئی برو اٹھا کر بولے تھے تو اس نے منہ پھلایا تھا۔ بس بڑی ماما نے بول بول کر شروع سے پسند کروایا ہے، ورنہ بابا آپ کو لگتا ہے میں اس سے شادی کروں؟ اس سے زیادہ ہینڈسم تو میرے بابا ہے، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، جس پر زویار صاحب کا قہقہ بلند ہوا۔ کچے ذہن میں جو چیز نقش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتی ہیر، اور ضدی پن اس چیز پر منحصر نہیں کرتا کہ آپ عورت ہو یا مرد، ضدی ارادے ہوتے ہیں بیٹا۔ اگر تم اس کی تلخ باتوں پر اسے جواب دینے کے بجائے بس اسے ضبط سے سہہ جاؤ گی نا تو وہ تمہاری ضد کے آگے ہار مان جائے گا۔ پتہ ہے عورت جب کہے کہ میں اس کا دل نہیں جیت سکتی یا ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو وہ غلط ہوتی ہے۔ عورت اپنی اچھائی سے کسی کا بھی دل جیت سکتی ہے۔ تمہاری بڑی مما نے تمہارے ذہن میں ایسے براجمان کیا ہے تو اسے حاصل کر لو۔ انہوں نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ وہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے بہترین دوست تھے۔ پتہ ہے اچھے لہجے دل جیت لیتے ہیں اور برے لہجے دل چیر دیتے ہیں۔ وہ مسکرائے تو ہیر نے باپ کو دیکھا، گہرا سانس لیا اور اس بات میں سر ہلایا، مرد محبت کا شیدائی ہوتا ہے، تم اسے محبت اور عزت دو تو وہ تمہارا، اور اگر کچھ غلط ہوا تو تم اپنے باپ اور اپنے دوست دونوں کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ وہ اس کے باپ نے اسے گلے لگایا تھا۔ ساری باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ہاں وہ بہت بڑی نہیں تھی لیکن وہ اتنی ناسمجھ نہیں تھی۔ اس نے میٹرک کلیئر کیا تھا اور میٹرک کلیئر کرنے والے اسٹوڈنٹ اتنے بھی بچکانہ نہیں ہوتے۔ ہاں وہ غصہ جلدی کر جاتی تھی، اسے زیادہ سمجھ نہیں تھی لیکن وہ زیادہ کم عقل بھی نہیں تھی۔ اسے بس اچھے سے بات کرنی تھی اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے۔ اس نے اپنے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو چہرے پر سختی لیے نہ جانے کیسے بیٹھا تھا۔ شاید اپنے باپ کی وجہ سے وہ مسکرائی۔ وہ بس اچھی کوشش کرنا چاہتی تھی، اچھی امید کے ساتھ۔ انکل جی مجھے بھوک لگی ہے۔
وہ وہاں بیٹھ کر تک گئی تھی، مہندی ہاتھوں میں لگی کچھ حد تک سوکھ چکی تھی۔ سامنے گھر کے باقی 3 افراد مہمانوں میں مصروف تھے۔ اس نے ہلکے سے کہنی مارتے اسے متوجہ کیا، جس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہاری دائی اماں نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ جبڑے بھینچے بولا تھا۔ جس قدر بلیک میل کیا جا رہا تھا اسے اس شادی کے لیے، بس اس ہیر زویار کی محبت میں ڈوب گئے تھے اس کے گھر والے۔ اس کی بات پر ناک پھلاتی وہ خاموش ہو گئی۔ باڑ میں گئی کوشش سنے۔ 2 پل کی خاموشی کے بعد وہ پھر سوچ انداز میں پھر سے بولی تھی، کیونکہ وہ اس کے سرخودے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو بڑی مشکل سے بیٹھا تھا۔ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیتا۔ یہی کیا ہے سامنے مہمانوں کو خود کو تکتا پا کر وہ پی کے انداز میں ہنسا۔ وہ ایک پل کو رکی، پھر اس کی طرف توڑا جھکی۔ دائی اماں نہیں، دائی ابو ہو سکتے ہیں آپ۔ بڑی رازداری سے سمجھایا گیا تھا کہ اس کے بے تکی بات سنتے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے دانت پیسے پاس پڑا موبائل بج رہا تھا، نمبر دیکھ کا ٹنڈی ہوا بھری، پھر خوف سے اس لڑکی کو دیکھا۔ تم شادی کر رہے ہو نا، جان دے دوں گی میں اپنی۔ میسج کی بیپ پر اس نے میسج کھول کر دیکھا۔ اس کی رگیں بری طرح سلگی تھی۔ دانت پیستے اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، پھر میسج کو نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ جبڑے بینچے وہاں سے اٹھا اور قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جبکہ ہیر زویار اس کی پشت دیکھتی رہ گئی کہ آخر وہ اچانک نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کے دل میں وہ شخص تھا، وہ اسے پسند کرتی تھی، کیونکہ اسے شروع سے بتایا گیا تھا کہ وہ اس کی بنے گی۔ وہ پیکا سا مسکرائی تھی، پھر اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ وہ جگہ اب خالی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کمرے میں جانا چاہتی تھی کہ یہاں اب دل نہیں لگ رہا تھا۔ مقابل کی خالی جگہ دیکھ وہ اپنی جگہ بھی خالی کر چکی تھی۔ باس وی آر ویری سوری۔ ہاتھ باندھے کھڑے وہ 20 لوگ جو اس کے گھر میں جگہ جگہ کھڑے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے، اب خوف سے کپکپا رہے تھے۔ وہ لڑکی کیسے میرے روم میں انٹر ہوئی؟ اس نے سگار کا گہرا کش بڑھتے سگار پر گرفت حد درجہ سخت کی۔ آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ غصہ ابھر رہا تھا۔ سر وی آل اسٹاپڈ میم، شی سیڈ۔ شی نوز یو پرسنلی، شی ڈڈنٹ گو فار ان یور روم، جسٹ اے فیو اسٹیپس۔ سب سے آگے کھڑا گارڈ نظریں جھکائے بولا۔ اس کے ماتھے پر شدید سردی کے باوجود پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ تھی اس میں۔ شی سیڈ اینڈ یو آل ایگری؟ ڈیڈ یو ٹیک مائی پرمیشن؟ اس نے جلسہ دینے والے لہجے میں کہا۔ ایک نظر کچھ قدموں کے فاصلے پر کھڑے فیضی پر ڈالی تھی، جو لب بینچے کھڑا تھا کہ آیا اس کی شامت نہ آ جائے۔ اصل ایڈم وہ صوفی تھی، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اٹلی میں اس کے فادر کے بزنس میں تمہیں پارٹنرشپ دلوائے گی۔ فیضی لب تر کرتے بولا تھا۔ اس نے سگار قدموں میں رکھتے اس پر باریک قیمتی آکسفورڈ رکھتے اسے مسل ڈالا تھا۔ کیا اس کی اوقات ہے مجھے خریدنے کی؟ اس کی اوشن بلو آنکھوں میں سرد پن کے ساتھ وحشت بھر گئی تھی، چہرے کے خوبصورت نقوش تن سے گئے۔ اصل ایڈم ہوں میں، عورتوں کا سہارا لے کر یہاں تک نہیں پہنچا، ایسے نامردوں والے شوق نہیں ہیں مجھے۔ اس نے الفاظ چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ ایک تیز آگ برساتی نظر ان 20 لوگوں پر ڈالی۔ کیسے کوئی لڑکی اس کے گھر میں داخل ہوئی اور اس کے کمرے تک چلی گئی، بے شک 3-4 قدم تک ہی سہی۔ اسے سخت نفرت تھی کہ کوئی لڑکی اس کے بیڈ روم میں داخل ہو، حتیٰ کہ وہ چھوٹا سا گھر تھا لیکن تھا خوبصورت، ہر آسائش سے پر۔ نظر رکھ رہے ہو؟ اس نے فیضی کو دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دی 27 کلب میں ہمارا آدمی ڈیل کر رہا ہے، وہ لڑکیوں کو وہاں سے لے جا کر اٹلی شفٹ کر دے گا، اور وہ لڑکی اس کا نام قلب ہے۔ فیضی نے بغور اسے دیکھا۔ اصل ایڈم کی آنکھیں چمک اٹھی تھی، وہ قلب پر اٹک گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، ایک دھیمی مسکراہٹ جو فیضی نے بخوبی نوٹ کی۔ اسے میں نے تلاش کر لیا ہے، بس اسے بھی اٹلی شفٹ کروا دوں گا۔ فیضی کی نظریں اب بھی اصل ایڈم کے چہرے پر تھیں، جس کے چہرے پر یکدم ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے۔ گڈ، اس لڑکی کو اٹلی شفٹ کرنے سے پہلے اس کی پوری انویسٹیگیشن کرو اور تب اسے یہیں رکھو۔ فیضی نے دیکھا وہ اب اسپاٹ چہرہ لیے اسے حکم صادر کر چکا تھا۔ فیضی نے ایک نظر ان 20 آدمیوں پر ڈالی۔ بریک دیئر لیگز، دی لمبر اسپن مسٹ بی سیورلی انجرڈ، دیٹ they can't get out of bed for 3 months, then shift them to the hacking department۔ ان سب کی ٹانگیں توڑ دو، کمر کی ہڈی شدید زخمی ہونی چاہیے کہ یہ 3 ماہ تک بستر سے اٹھ نہ سکے، اور پھر انہیں ہیکنگ ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی خوفناک لفظوں پر وہاں کھڑے آدمی باہر کی جانب بھاگے تھے، جبکہ دروازے پر کھڑے گارڈز نے انہیں روکا تھا۔ سر، آئی ایم سوری، وہ اس کی منتیں کر رہے تھے، جس کے نزدیک یہ فضول تھا۔ معافی، مجھے ایسا کوئی لفظ یاد نہیں۔ اس نے کوٹ درست کیا تھا، لہجہ حد درجہ سرد تھا۔ وہ انہیں یہ سزا صرف اس وجہ سے دے رہا تھا کہ انہوں نے ایک لڑکی کو اس کے کمرے سے آنے سے روکا نہیں۔ وہ ظالم تھا، ایک ظالم ڈان۔ سر، یہ تصویر
فیضی نے اس کے آگے ایک وائٹ کلر کا لفافہ کیا تھا، اس نے وہ پکڑا اور باریک قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ اس نے تصویر نکال کر دیکھی، اس کی کالی آنکھوں میں معصومیت تھی، جبکہ ان کالی آنکھوں کو دیکھتے اس کی اوشن بلو آنکھوں میں ایک خاص چمک۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، جس پر مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ وہ شخص کتنا عجیب تھا کہ وہ 20 آدمیوں کو سزا دے کر آیا تھا، وجہ ایک لڑکی تھی، اور اب اس کی نیلی آنکھیں چمک رہی تھی، وجہ تصویر میں موجود وہ لڑکی تھی۔ کتنا عجیب تھا نا؟ وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ ان آدمیوں کی چیخیں اب اس کے کانوں میں لگاتار پڑ رہی تھیں، جو گھر کے پچھلے حصے میں بنے آؤٹ ہاؤس سے آ رہی تھیں۔ وہ اشفاق بادشاہ واقعی ان 20 لوگوں کی حالت کروا رہا تھا۔ سر، میں نے خود دیکھا ہے اسے، ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے۔ میری بات پر یقین کریں، آپ ہاسپٹل چلیں اور اس آدمی سے پوچھ لیں۔ بے شک۔ نقاب میں اس کی سبز آنکھوں میں فکر تھی۔ وہ وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن آئی تھی کہ اس مغرور انسان کو وہ کیسے بخش دیتی، جبکہ اس نے اس کے سامنے گاڑی کسی میں ٹوک دی، اور وہ کتنے مزے سے اسے ڈرا رہا تھا۔ بی بی، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کو پتہ ہے نا؟ پولیس آفیسر نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا تھا، جس سے وہ سر ہلاتا باہر نکلا، جبکہ فجر نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ دھرے تھے۔ ہاں جانتی ہوں، وہ ایک سنگر ہے، مجھے اس کا نام نہیں پتا۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی کہ اس نے کبھی اس کے شو نہیں دیکھے تھے، نہ اسے ان سب چیزوں میں دلچسپی تھی۔ آپ چل کیوں نہیں رہے میرے ساتھ؟ وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ آپ کو خود بتا دے گا، وہ دانت پیستے بولی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس آفیسر پر، جو شاید اس کی شہرت اور پیسوں کو دیکھتے کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے بی بی، چل لیتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ ہوا تو ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ پولیس آفیسر نے ماتھے پر تیوری چڑھائی تھی۔ فجر رضوان نے ترچھی نظر اسے دیکھا اور دل میں 100 سلوٹیں سنائی تھی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی، آفیسر اور 2 کانسٹیبل ساتھ تھے۔ قدم باہر رکھا ہی تھا کہ وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، مہنگے ترین برانڈڈ کوٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کچھ فاصلے پر اسد ہاتھ میں ڈائری لیے کھڑا تھا، اور اس کے چند فاصلے پر 3 سے 5 گاڑیاں سیکیورٹی کی تھیں۔ فجر رضوان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آنکھوں سے گلاسز ہٹائے تو شہد رنگ آنکھیں ظاہر ہوتی فجر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ فجر رضوان حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے شہد رنگ آنکھوں کو دیکھا، سبز آنکھیں اس بار پھیری نہیں گئی تھی۔ وہ بلا اختیار ہوا عمل تاکہ وہ بس حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکدم خوف سے زور سے دھڑکا کہ اسے دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دک دک کرتی سنائی دی۔ حجاباً، مجھے پتا تھا تم باز نہیں آؤ گی، سوچا بارات لے کر خود آ جائیں تمہارے پاس، تمہیں تمہاری ہمت پر داد دینے کے لیے۔ وہ اس کے روبرو آتے کھڑا ہوا، سر جھکائے، وہ کمر کے بل جھکتے اس کی اب جھکی نظروں میں دیکھنے لگا تھا، جو اس نے خوف سے میچ لی تھی۔ قائم سکندر دھیرے سے ہنسا، جبکہ اس کی بات پر فجر رضوان کے ہاتھوں میں پسینے چھوٹے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہا تھا نا زبان بند رکھنا، مسکرا کر کہتے اس نے سبز آنکھوں میں دیکھا۔ فجر نے دیکھا اس کی آنکھیں سر تاثرات ظاہر کرتی اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو دیکھا، پھر کچھ دور میڈیا کو۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیوں مسکرا رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھوڑو میرا، اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جس نے اس کی سخت گرفت سے برداشت کوتے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، جو اب اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ میڈیا کے کچھ پرسن فوراً اس کی جانب بڑھے۔ اس نے ایک سخت نظر سیکیورٹی پر ڈالی، جو فوراً آگے بڑھتے انہیں روکنے لگے تھے۔ فجر رضوان کو گاڑی میں پھینکتے وہ دوسری سائیڈ گھوم کر آیا تھا۔ فجر گاڑی کا دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب مقابل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ سنبھالتے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سانس روکے اسے دیکھنے لگی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں بھلائی کرنے کا، کیوں الجھتی ہو تم مجھ سے؟ تمہاری حیثیت ہے اتنی؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سڑک پر ڈالتے سپیڈ تیز کی تھی۔ گہری رات میں وہ اس وقت تنہا اس کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ گاڑی روکو، مجھے جانے دو، کیا لگتا ہے تمہیں میں ڈر جاؤں گی؟ وہ ہمت سے بول رہی تھی، جب اس نے خاموشی مگر سرد نظر اس پر ڈالی، جب اس کی چلتی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ لگتا ہے تمہارے سو کولڈ دل کو عادت لگ گئی ہے میری کہ میرا دیدار بار بار کرنے کو تم ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ آنکھیں چوٹی کرتا وہ تنزیہ ہنسا۔ فجر نے نحوست سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں نحوست دیکھ قیان سکندر کو آگ سی لگ گئی تھی۔ کتا پال لے انسان، لیکن خوش فہمی نہ پالے، استہزاء انداز میں کہتی وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات نے قیان سکندر کے سینے میں طوفان سا مچایا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کی۔ فجر رضوان نے سامنے اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھا، پھر اسے جو سپیڈ بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کا دل تھمنے لگا تھا۔ گاڑی روکو، کیا اور ایک کو مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ اسے ہلاتے بولی تھی، جس نے اس کے کہنے پر اسے تنز سے دیکھا، پھر سپیڈ مزید بڑھا دی آخری حد تک۔ خالی سڑک پر اس کی گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ اتنی سپیڈ پر فجر کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ اس نے قیان سکندر کو دیکھا، جو لب بینچے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دھیان بالکل بھی سڑک پر نہ تھا، جس وجہ سے فجر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بالکل
وہ پاگل شخص تھا۔ فجر کی دھڑکنیں حد درجہ تیز ہوئی کہ مانو ابھی دل اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ کہا تھا نا زبان مت کھولنا، کہا تھا مت الجھنا مجھ سے۔ وہ دانت پیستے اس نے اس کی گردن میں بازو ڈالتے جھٹکا دیتے فجر کو اپنی طرف کھینچا کہ اس نے زور سے آنکھیں میچی۔ جانے دو مجھے، تم نے غلط کیا ہے، تمہیں خود کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ میچی آنکھوں سمیت خوف سے تر چہرہ لیے اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کی بات پر قائم سکندر نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ منہ بند رکھو اپنا، ورنہ میرے پاس ایک شریف طریقہ ہے۔ ویسے بھی شریف چیزیں تمہیں بہت پسند ہیں نا، پھر تم کہو گی تم مزید گرے ہوئے ہو گئے ہو۔ اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے اس نے مدھم گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ اس کی سانسوں کی حرارت سے فجر کا دل کانوں میں دھڑکا۔ اس کا دل بری طرح سرخ ہوا اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولتے سامنے سڑک پر دیکھا، جہاں سڑک پر آگے وارننگ کا سائن تھا کہ سڑک آگے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پلیز گاڑی روکو۔ اس کے آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ قیان سکندر نے ایک ہاتھ سٹیئرنگ پر رکھا ہوا تھا جبکہ رخ فجر رضوان کی طرف تھا۔ اس نے سامنے دیکھا، وہ دونوں سامنے دیکھ رہے تھے۔ بہتر ہے میرے سامنے تمہاری آواز ہمیشہ کپکپاتی رہے، یا پھر میرے سامنے دوبارہ مت آنا، بخدا بہت غلط کروں گا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی تھی۔ لفظوں کی تپش سے وہ جھلس کر رہ گئی۔ اس نے گاڑی کو بریک لگائے کہ ٹائر بری طرح چڑچڑائے تھے۔ گاڑی سڑک پر گھوم گئی تھی۔ ٹائروں کے نشان سڑک پر بری طرح واضح ہوئے گاڑی گھومتی آخری کونے پر جا رکی تھی۔ اتنے شدید جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے فجر کا سر ڈیش بورڈ سے لگا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، دوسری جانب آتے دروازہ کھولتے اس کا بازو دبوچے سے گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ فجر لڑکھڑا گئی۔ وہ زندہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اندر کروانے کے ارادے رکھتی ہو حجاباً۔ اس نے خوف سے کانپتی اس کی ٹانگوں کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں کو جو لرزتی ٹانگوں کے باوجود اس کے چہرے پر ٹکی اسے گور رہی تھی۔ وہ اس کی ہمت پر ہنسا۔ موبائل پر آتی کال پر اس نے کال ریسیو کرتے فون کان کو لگایا۔ وہ بھی گہرے گہرے سانس بھرتی اسے دیکھ رہی تھی جو اسے موت سے تھوڑی دور لیے کھڑا تھا۔ اگر وہ بروقت گاڑی کو بریک نہ لگاتا تو نہ جانے وہ کہاں ملتی۔ کیا وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس نے جبڑے بینچے دوسری جانب موجود اسد کو کہا جانے والے لہجے میں کہا۔ فجر نے نحوست سے اسے دیکھا، پھر بازو مسلی جہاں اس کی انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ اس نے فون بند کیا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ فجر نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ خونی ہو تم، قاتل کہیں کے، وہ مر گیا ہوگا اور اب یہ ناٹک! تم جیسے بڑے لوگ ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ وہ پنکاری تھی۔ قیان سکندر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے گاڑی کے ڈور پر گرفت سخت کر گیا۔ ہمت نہیں تھی پولیس کا سامنا کرنے کی تو کیوں مارا اسے؟ یا پھر سارا قصور میرے عبایا کا ہے جسے پہن کر وہ غصے سے پنکاری تھی کہ وہ اکیلے واپس جانے کی تیاری میں تھا، وہ بھی اسے یہاں سڑک پر چھوڑ کر۔ اس کی بات پر قیان سکندر کا دماغ بری طرح گھوما۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے ڈور بند کیا تھا۔ تیز قدم اٹھاتے وہ جوالا بنا اس کی جانب آیا جو قدم پیچھے لے جانے لگی تھی اور وہ اتنی ہی تیزی سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بڑے لوگ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، خاص کر مجھ سے تم ہر قسم کی امید رکھ سکتی ہو۔ میں آخری حد کے پار گہرائیوں میں جانے کا بھی عادی ہوں۔ اس کا منہ دبوچے وہ شدید غصے سے غرایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گرفت سخت سے سخت تر کرتے اس کا منہ ہی توڑ دیتا۔ فجر کا دل کانپ اٹھا۔ اسے لگا وہ خود کا پاؤں خود ہی کلاڑی پر مار چکی ہے۔ اور ایسا ہی تھا۔ تمہاری یہ بات تمہیں میری آخری حدود میں لے کر آئے گی۔ تم تیار رہنا فجر رضوان قطرہ قطرہ اپنی توہین کے لیے۔ اس کا چہرہ اس نے بری طرح جھٹکا۔ فجر کو اپنے جبڑے ٹوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ شدید غصے میں شعلہ برساتی نظر سے اسے دیکھتا، واپس جا کر گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑی زن سے وہاں سے بھگا لے گیا۔ جبکہ اس کی وارننگ پر فجر کا دل بری طرح کپکپا اٹھا تھا۔ اسے اپنے چہرے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تنہا کھڑی تھی، آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ کیوں ایسی تھی؟ اسے ایسا نہیں بننا تھا۔ وہ کیوں دوسروں پر رحم کھاتے ترس کھاتے ان کے لیے لڑنے لگ جاتی تھی؟ حتیٰ کہ اسے پتہ تھا یہ دنیا ظالموں کی دنیا ہے، یہاں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو دوسروں پر ترس کھاتے ان کی لڑائیاں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا درندوں سے بھری پڑی ہے اور یہاں رہنے کے لیے ہمیں خود کی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے۔ کاش وہ ایسی نہ ہوتی تو تکلیفیں سے ڈھونڈتی ہوئی اس تک نہ آتی۔ وہ اداسی سے سڑک پر چلنے لگی تھی۔ اس نے ڈیپ ریڈ کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، باریک پلکیں لرز رہی تھی۔ جس کا نام بچپن سے دل پر لکھا جا رہا تھا وہ اس کی نکاح میں بندھنے جا رہی تھی۔ ہونٹوں پر لائٹ سی ریڈ لپسٹک لگائے دوپٹہ سر پر ٹکایا گیا تھا، بالوں کو کھلا کمر پر چھوڑا گیا تھا، کچھ لٹیں کرل کرتے چہرے پر ڈالی گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، نوخیز حسن دمک رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھی تھی۔ نکاح تقریباً 1.5 گھنٹے تک شروع ہونا تھا اور وہ بیٹھ کر تھک گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے سے اٹھتی، کمرے میں جا کر چکر کاٹنے لگی تھی۔ رات کی تقریب تھی،
ٹھنڈا پرفسو سا موسم عجیب راحت بخش تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ کبھی سمجھے گی تو کبھی سمجھائے گی، وہ عمر کے حصوں سے گزرتے اس کا ساتھ دے گی۔ جب دروازہ دڑام سے کھلا تو وہ ایک دم اچھل پڑی، مڑ کر دیکھا جہاں وہ گرے کلر کے سوٹ میں کندھوں پر شال لیے جبڑے بینچے سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں نا میرا مطلب، وہ کہتے کہتے لب کاٹ گئی تھی۔ نازک لب دانتوں تلے کچلے گئے تھے، ان پر ظلم ہوا۔ اس کی حرکت پر مقابل کھڑا شخص مسمرائز ہوا بس چند پل، پھر سر جھٹکا وہ لب بینچے اس کی جانب بڑھا۔ میں تمہیں بتاتا چلوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبات نہیں ہے، نہ کبھی پیدا ہوں گے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، جاؤ انکار کرو۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے وہ تپش دیتی نظروں سے اسے دیکھتے، دبی دبی آواز میں لفظوں پر دباؤ دیتا بولا۔ ہیر زویا نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے شوق نہیں چھوٹی بچی سے شادی کر کے اسے پالنے کا، انکار کر دو تو بہتر ہے۔ وہ جبڑے بینچے بولا کہ اس کا لہجہ کاٹدار ہوا تھا۔ ہیر زویا نے بے ساختہ فراق کو مٹھیوں میں دبوچا۔ کمبخت آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنی شادی کے دن، ایک پاک دن، اس کے سامنے دوسری عورت سے محبت کی قصیدے پڑھ رہا تھا۔ وہ آنسو حلق کے نیچے اتار گئی۔ جب سے چہرہ سرخ ہوا، قدم اٹھاتے وہ دروازے تک آئی تھی۔ آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، اسپاٹ چہرے لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جہاں اب غصے کے تاثرات مزید گہرے ہونے لگے تھے۔ اس کی بات پر وہ تن فن کرتا اس کے قریب پہنچا تھا۔ درشتگی سے دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ ڈر سے اچھلی۔ اتنی ہی پھرتی سے اس نے اس کے دونوں نازک ہاتھ اپنے مضبوط بھاری ہاتھ سے پکڑتے اور دروازے کے ساتھ لگا، اس کے وجود کو دروازے کے ساتھ لگایا۔ اس کے چہرے کے دائیں جانب اپنا دایاں ہاتھ زور سے رکھا۔ اس کے یکدم کیے گئے عمل پر اس کا چھوٹا سا دل کام کر رہ گیا۔ کیا تمہیں میں فضول لگ رہا ہوں؟ مجھ سے نکاح پر پچھتاؤ گی تم؟ اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کرتے اس کے چہرے پر جھکتے پنکارا تھا وہ، لب اور آنکھیں سختی سے میچ گئی کہ اس شخص کے جسم سے اٹھتی خوشبو عجیب حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ یقین جانے نکاح ہونے سے پہلے بھی پچھتا رہی ہوں، میرا بس نہیں چل رہا کہ آپ کا یہ منہ نوچ لوں۔ بڑھتی آگ برساتی گرفت کے باوجود وہ تیز لہجے میں بولی، البتہ آواز دھیمی تھی۔ اس کی بات پر ایوان خان کی رگیں تن سی گئی تھی۔ وہ زوبیا کو بہت مشکل سے سنبھال کر آیا تھا اور اس کا سارا غصہ اس چھوٹی لڑکی پر نکل رہا تھا۔ تمہاری زبان کاٹ دوں گا میں، دان کچکچاتے وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ دروازے سے ہٹا کر اس کے کندھے پر رکھتے دباؤ ڈالا کہ وہ ڈر سے نچلا لب دبا گئی۔ غم نہ کرے، آپ کا منہ زبان سے نہیں اپنے ہاتھوں سے نوچنا ہے میں نے۔ وہ باز نہیں آئی تھی، آتی بھی کیوں؟ کیا وہ باز آ رہا تھا؟ وہ مسلسل اس کے ذہن کو تلخیوں سے دوچار کرواتے اس لڑکی کو اس کی عمر سے پہلے میچور لیول پر لے کر جا رہا تھا۔ منع کرو جا کر، ورنہ بہت برا کروں گا۔ اس کے نازک ہاتھوں پر دباؤ سخت کرتے وہ تند تیز لہجے میں بولا، وحشت سموئے بولا۔ اس کی پنکار پر وہ ایک پل کو سہم گئی تھی۔ خود کیوں نہیں کرتے؟ کیا اتنے بے شرم سمجھا ہوا ہے خود کی طرح مجھے کہ نکاح والے دن اپنے باپ سے جا کر کہوں کہ مجھے نکاح نہیں کرنا؟ ویسے بھی مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی آپ میں، جو ہر لڑکی پر منہ مارے، مجھے وہ شخص گوارا نہیں۔ نکاح تو میں بھی نہیں کرنا چاہتی، آخر جا کر خود کیوں نہیں منع کر دیتے؟ یا پھر اس چھوٹی بچی کا سہارا چاہیے آپ کو؟ اگر ایسا ہے تو گڑ گڑا کر بھیک مانگے مجھ سے، تو میں خود جا کر منع کر دیتی ہوں۔ وہ تلخ ہوئی تھی حد درجے اس کی بات اور مذاق اڑاتے لہجے پر ایوان خان کے چہرے کا رنگ سرخ پڑ گیا، رگیں بری طرح تن گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ وہ غصے سے پھولتی رگوں سمیت اپنا ہاتھ ہوا میں ہی معلق کر گیا تھا۔ ہیر نے ایک دم خوف سے آنکھیں میچی، وہ سرخ ہوتی نظروں سے اسے بری طرح گھور رہا تھا، جو آنکھیں میچے کھڑی ہولے سے کانپ رہی تھی۔ تم دیکھنا ایوان خان تمہاری اکڑ کس حد تک جا کر توڑتا ہوں۔ ہاتھ نیچے کرتے اس نے غصے پر قابو پانا چاہا جو ناممکن سا لگا تھا اسے۔ اس نے دلہن بنے اس کی سراپے کو دیکھتے سائیڈ کیا اور کمرے سے باہر نکلتے دروازہ زور سے بند کیا کہ وہ خوف سے پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ کچے ذہن کی پسند کبھی نہیں بولتی، اس کے بابا کا کہا جملہ اس کے ذہن میں گونجا، لیکن جب پسند خود ذہن سے اترنا چاہے تو وہ لب بینچ گئی۔ وہ بے شک اس شخص سے نکاح نہ کرتی، وہ مر نہیں جاتی، لیکن باپ کی چکی شرمندہ نظریں بیٹیوں کو کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ گمسم بیٹھ گئی تھی۔ شمائلہ بیگم کئی بار آ کر اس نے کانے کے بارے میں پوچھ چکی تھی اور ساتھ ہی اسے سمجھا بھی رہی تھی، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیتی۔ اللہ اللہ کر کے ایک گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ اکیلی بیٹی سامنے دیوار پر لگی اپنی تصویر کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ زندگی سے بھرپور چہک رہی تھی، جب باہر سے شور کو سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ قدم آگے بڑھاتے اس کا دل ہولے سے لرز رہا تھا۔ انٹرس کی دہلیز پر کھڑے اس نے اعلان میں دیکھا، یہ میری شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ وہ آگے بڑھی جب اس شخص کی تیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ اس سے 10 قدموں کی دوری پر تھی اور وہ چھوٹی لڑکی جو دلہن بنی تھی وہ وہیں رک گئی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ یہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ تمہارا نکاح ہونے والا ہے؟ ہیر سے شیراز صاحب چیخے تھے، جبکہ زویار صاحب خاموشی سے
कड़े थे। नज़र घुमाई तो नज़र दुल्हन बनी बेटी पर ठहर गई थी। वो लब बेंच गए, कदम उठाते वो अपनी बेटी के बराबर खड़े होते इसके कंधों पर हाथ रख गए, जिसका चेहरा शदीद तौहीन से सुर्ख हो रहा था। जिसका होने वाला शौहर किसी और लड़की से निकाह करके आ जाए, इस बेटी के बाप पर क्या गुजर रही थी इस वक्त, ये बस वही जानते थे। लेकिन वो खामोश थे और सोच में डूबे हुए। मैंने कहा था मुझे निकाह नहीं करना, मैं ज़ोबिया से मोहब्बत करता हूँ, इसने अटल लहजे में कहा था। नज़र उठती तो सामने खड़ी छोटी लड़की पर रुकी। वो एक पल को रुक गया। इसकी आंखों में शिकवा नहीं था, इसकी आंखों में तमस्खर था। ऐवान, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला तुमने, इस लड़की की खातिर अभी के अभी इसे तलाक दो, हीर से निकाह करो। शिराज साहब ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा जहाँ हीर ज़ोयार खड़ी थी, स्पाट रहे चेहरा लिए। इनकी आंखों में आंसू उभरे के अपने भाई की बेटी नहीं बहुत अजीज़ थी। इनकी बात पर ज़ोबिया का वजूद लरज़ गया था। ऐवान खान ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेते गिरफ्त सख्त की। हीर ज़ोयार ने बड़े वाज़ेह अंदाज में वो मंजर देखा था। बड़े पापा जो चले जाएं इन्हें जाने देना चाहिए। इस शख्स की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, जिसके ख्यालों में कोई और वजूद बसता हो। वो मजबूत कदम उठाती इसके मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। ऐवान खान ने सख्त नज़रों से इसे देखा, जैसे इस सब में इसका कसूर हो। तो मेरी अकड़ तोड़ने का समा है ये वजूद या आपकी मोहब्बत? वो तनज़िया हंसी। इसकी हंसी ने ऐवान खान के वजूद को शोलों से भरा था। वो लड़की कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था वो 24-25 साल की मैच्योर लड़की हो। इसकी बातें ऐसी ही थी और होती भी क्यों ना, वो चाहे जिस मर्जी उम्र में थी। लेकिन इसके होने वाले शोहर ने इस पर किसी और को तरजीह दी थी। क्या ये काफ़ी नहीं था इसके जहन को टोकर से दो चार करवाने को? कुछ टोकरे, कुछ लम्हात, कुछ हकीकतें हमारी उम्र से पहले बड़ा कर देती है। वो तल्ख लम्हात, तल्ख हकीकतें, तल्ख टोकरे हमारे अंदर के हंसते इंसान को मार देती है। जितनी जहनियत है तुम में, तुम इतना ही सोचोगी। वो इस्तिज़ा हंसा तो वो भी हंस दी थी। और जितनी आप में जहनियत थी आपने वैसा अमल किया। खैर, शादी मुबारक एक बंटे हुए शख्स के हिस्से में आने से बेहतर है मैं ताहयात बेसहारा रहूं। मेरी तो जूती को भी गवारा ना हो ऐसा शख्स जिसे बांटना पड़े। वो जब्त से बोली। इस छोटी लड़की की आंखें सुर्ख हो रही थी, पानी आंखों में तैर रहा था, नाक रुखसार सुर्ख हो गए। वो शख्स बस इसे कई लम्हे देखता रहा था, जिसकी बातें तल्ख थी। वो पलट गई थी कि जो चीज़ नसीब में ना हो इससे किनारा करना बेहतर होता है, ना कि रो रो कर इसे अल्लाह से मांगना। पता है क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह की मसलहत होती है कि इसने वो चीज़ आपके नसीब में नहीं लिखी। वो जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने बंदे से, क्या वो आपके नसीब में कुछ भी गलत लिखेगा? ये बंदे पर मुनहसर होता है कि वो दुआएं मांगकर इस चीज़ को हासिल करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा नहीं, या फिर इस पर इक्तफ़ा करता है जिसमें अल्लाह की रज़ा है। तुमने बहुत शर्मिंदा किया है हम सबको ऐवान, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई इस दिन ऐसी हरकत करते हुए? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। अपनी बर्बाद कर दिया तुमने सब। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम शुमाइला बेगम हजियानती होती। रो दी थी। ऐवान ने लब बेंचे, जबकि शिराज साहब ने इन्हें कुछ भी कहने से रोकते अपने साथ लगाया था। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी रुख ना करना यहाँ का। शिराज साहब ने कंधे से पकड़ते पीछे धक्का दिया। मेहमान बातें बनाते जा चुके थे। शिराज साहब शुमाइला बेगम को लेते अंदर चले गए, जबकि ज़ोयार साहब पहले ही बेटी के जाते जा चुके थे। ज़ोबिया खामोश खड़ी थी, इसने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो धीरे से मुस्कुराया, एक नज़र मॉम डैड की पश्त को देखा, वो वहाँ से निकलता चला गया, कभी ना इस घर की शक्ल देखने के लिए। वो पिछले आधे घंटे से शदीद सर्दी में ला फाउंडेशन के सामने खड़ा था। शदीद ठंडी चलती तेज़ हवाएं इसके चेहरे से टकरा रही थी, जबकि इसकी नज़रें सामने बनी बिल्डिंग पर थी जहाँ वो लड़की सुकून से होगी, और वो बाहर सर्दी में खड़ा था। वो यहाँ क्यों था इसे नहीं पता था, बस वो बेख्तियार यहाँ आ गया था, अपनी वजूद के अंदर से आती आवाज़ को सुनते। कदम आगे बढ़ाए, वो ला फाउंडेशन में दाखिल हुआ। नज़रें बड़ी बेताब थी और दिल वो तो जैसे सदियों से बेचैन मालूम हो रहा था। एक्सक्यूज़ मी, इसने वहाँ खड़े लेडी को देखते मुखातिब किया, जो सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी थी। डिड एनी गर्ल नेम्ड कल्ब कम हेयर यस्टरडे इवनिंग, कैन यू टेल मी वेयर शी इज़? बात करते इसके होंठ बार बार खुश्क पड़ रहे थे, जिन पर वो ज़ुबान फेर रहा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था, शायद इसे देखने की प्यास थी। जस्ट वेट सर, आई चेक, वो लेडी मुस्कुराकर बोली थी। इसने इस बात में सर हिलाया, बेचैनी से हाथों की उंगलियां बाहम जोड़े। इसकी अनाबी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर गई, सब्ज आंखों में अलूही सी चमक उभरी। सॉरी सर, नो गर्ल विद दैट नेम कैम हेयर, वो लेडी हाथ में पकड़ा रजिस्टर देखते बोली थी। ऐसी आलम की चमकती आंखें मानन पड़ गई। मुस्कुराते लब बेंच लिए गए थे, दिल एकदम उदास हुआ। चले आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।